حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام حلال روزی کمانے کے لیے بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے اور اسی پیشے سے معاش حاصل کرتے تھے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا مفہوم ہے، زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ بڑھاپے تک آپ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو اپنی قوم میں نبوت کا کوئی سچا جانشین نظر آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرنا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کافی عرصے تک بے اولاد رہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب عمل ٹھہرا تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد عطا فرمائیں گے، میں اسے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی پیدا ہونے پر انہوں نے اس کا نام مریم رکھا علیہ السلام، اور اللہ رب العزت سے عرض پیدا ہوئی کہ اے اللہ، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ اسے میری راہ میں وقف کر دو، لہٰذا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس حاضر ہوئیں۔ وہاں چند افراد تورات لکھ رہے تھے، ان میں سے ہر ایک نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی خواہش ظاہر کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قرعہ کے طور پر نہر اردن میں اپنے اپنے قلم ڈالو۔ جس کا قلم پانی کی تہہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھ آئے گا، وہی اس کی کفالت کرے گا۔ یہ شہادت اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے نصیب میں لکھی تھی، لہٰذا جب قرعہ اندازی ہوئی تو آپ علیہ السلام کا قلم پانی کی تہہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھ آیا اور دوسروں کے قلم پانی میں بہہ گئے۔ بالاتفاق سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ہی کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت شروع کر دی اور ان کا ایک مستقل کمرہ الگ سے بنوایا، جس میں سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو ضرورت کی تمام اشیاء ان کے کمرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہاں پر بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب
روزی عطا فرماتے ہیں۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما۔ یقیناً تو خوب سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب اس نے بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا تھا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخوشی قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقہ سے پروان چڑھایا۔ زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب بھی زکریا ان کے کمرے میں جاتے، ان کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے تو ان سے پوچھتے، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے حصول کے لیے دعا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی۔ اس وقت اگرچہ آپ خود بھی بوڑھے، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، آپ علیہ السلام کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوئے اور چپکے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی دعا کو سننے والے ہیں۔ بس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیے۔ اے میرے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑیے، آپ تو سب سے بہتر وارث ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ رب العزت سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی تو ابھی آپ علیہ السلام اسی جگہ ہی کھڑے تھے جہاں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ علیہ السلام کی بانجھ بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچہ جننے کے قابل بنا دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی خود ہی یحییٰ رکھا ہے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، نفس پر قابو پانے والا، نبوت والا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندہ زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے رب سے
چپکے چپکے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور مجھے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ پس آپ مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرمائیے، جو میرا اور یعقوب کے خاندان کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا۔ اے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا نام کسی کو نہیں بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹی کی خوشخبری ملنے پر اظہار تعجب۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب اولاد کیسے ہوگی؟ اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پر کوئی نشانی مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ مقرر فرمائی کہ 3 دن اور 3 رات تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کو سمجھ پاؤ گے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں؟ ارشاد ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر تو یہ کام بالکل آسان ہے، اور اس سے پہلے میں تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر زکریا اپنے حجرہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت۔ یہودی چونکہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام بھاگ پڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آیا اور اس کے اندر شگاف تھا۔ آپ علیہ السلام اس درخت میں گھس گئے اور اس درخت کا شگاف بند ہو گیا۔ یہودی آپ علیہ السلام کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے جب درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس درخت پر ہی آرا چلا دیا۔ جب آرا زکریا علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچا تو آپ علیہ السلام کے منہ سے کرانے کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اگر آپ کا کرانا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو میں
ان یہود پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور زبان سے اف تک بھی نہ کہا۔